سر آپ نے یہ آیت کا جو اجر و ثواب بیان کیا ہے فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کرنے کا 700 گنا تک، آپ اس کو آخرت سے جوڑ رہے ہیں، مطلب آیت سے یہی لگ رہا ہے اور آپ کی بات سے بھی کہ یہ اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن عموماً ہمارے ہاں رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے اور بہت سارے واقعات سننے کو بزرگوں کے ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں 1 روپیہ دیا یا 1 روٹی دی تو وہ 7 کا انتظار کرتے رہے کہ اتنا یہاں پہ اجر مل جائے گا ہمیں، اس کے بدلے میں چیزیں ملیں گی اتنی. تو یہ کنسیپٹ رکھ کر میں ایسے ہی خدا کی راہ میں صدقہ خیرات کرتی ہوں کہ دنیا میں بھی 700 ملے گا اور آگے تو جو رضا ہے خدا کی وہ میسر ہوگی. تو یہ کنسیپٹ کیا قرآن مجید میں ہے یا بس ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہوا؟ جہاں ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے. قرآن مجید میں یہ کنسیپٹ کہیں بیان نہیں ہوا کہ تم دو گے تو دنیا میں تمہیں اجر دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. قرآن مجید میں اس طرح کے جملے تو ہیں کہ ہم کذالک نجزی بالمحسنین یا کذالک نجزی المحسنین کے الفاظ آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی محسن کے لیے یہ فیصلہ کر لیا، کسی نیک آدمی کے لیے، کہ اس کو یہ دینا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو اولاد دی تو کہہ دیا کہ کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ اس طرح سے نیک بندوں کو اجر دیتے ہیں. لیکن کیا ہر نیک کی کرنے والے کو اولاد مل جائے گی؟ نہیں. تو ایک ہے اللہ کا فیصلہ کہ اپنے کسی نیک بندے کو کچھ چیز دے دیں، یہ تو ہے قرآن مجید میں. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ تم نیکی کرو گے تو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، یہ کہیں نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پرسنٹیج بتا دیں کہ 7 گنا وہاں مل جائے گا، دے دنیا 70 آخر، جو ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے. کچھ نہیں ہے. سب کچھ، ہر نیکی آخرت کے لیے کرنی چاہیے، اس کا اصل اجر آخرت میں ہی ملنا ہے. اور جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید خاموش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاموش ہے، صحیح روایات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں ثواب دارین کا تصور جوڑا گیا. ہمارے ہاں صوفیہ نے دنیا میں منزلیں پانے کا، کہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہیں، کوئی درجات بلند ہو گئے، کوئی مسالک سالک نے کچھ منزلیں طے کر لی ہیں، کچھ مقامات اس کو حاصل ہو گئے ہیں. یہ چیزیں صوفیہ نے جوڑیں، یہ بھی قرآن کے خلاف ہیں. اور کچھ ہمارے علماء نے جوڑیں کہ مسجد میں پیسہ لگاؤ تو ثواب دارین ہوگا، دے دنیا اور 70 آخر ملیں گے، یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے. اور جو اصدقۃ رد البلا والا تصور ہے، وہ بھی قرآن مجید میں، سنت میں نہیں ہے کہ مصیبتیں ٹل جائیں. یہ بھی تو دنیا کا اجر ہو سکتا ہے نا کہ مصیبت نہ آئے، لیکن یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہوتا. البتہ بعد میں فضائل اعمال والی جو روایات بنائی گئیں، اس میں بہت کچھ ہے، اس پہ میرے فتوے کا مدار نہیں ہے.